बलूचिस्तान में सराइकी मजदूरों के कत्लेआम और कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादत का पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल भी सराइकी वसीयत के हक में बोल पड़ी। वजीर दाखिला के बयान को सराइकी कौम के साथ मजाक करार देते हुए कहा कि सानेहा बलूचिस्तान और सानेहा माजका हुकूमत वक्त की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत वक्त शहरियों की जानो माल की हिफाजत समेत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल का सानेहा बलूचिस्तान में सराइकी वसीयत के मजदूरों के कत्लेआम और कच्चे के डाकुओं के हाथों 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर मुज़ामत करते हुए हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया। जरताज गुल का टुडे न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आरोवाल में इसमें खानेवाल में रहीम यार खान में जहाँ पे हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट है ओन अब्बास भप्पी साहब, सबके घरों के अंदर वो गए हैं और हमारे MNAs MPs भी वहाँ पे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे ठोस जवाब यही आया है कि मेरे लीडर इमरान खान ने जेल से जिनको काल कोठरी में बेगुनाह बिठाया गया है, ज़बरदस्ती कैद किया गया, उनकी तरफ से एक ही बयान है और वह मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है, और वो ये कि अगर हम होते तो हम बलूचिस्तान के लोगों के दिलों के ऊपर मरहम रखते और हम उनको इकट्ठा रखते, उनको हम ऑन बोर्ड करते। पंजाब के लोगों को ID कार्ड दे के उतार के सर पे गोलियां मार के शहीद किया गया बलूचिस्तान की शाहराह के ऊपर। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत वक्त का कोई MNA कोई MPA किसी जनाजे में शरीक नहीं हुआ, कोई अभी तक लवाहिकीन के घर नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है। जहाँ तक हुकूमत के, मेरा लीडर ये कहता है कि हम बलूचिस्तान को जोड़ते, लोगों के दिलों पे मरहम रखते, हम उनको ऑनबोर्ड करते, लेकिन जो हुकूमत का तर्जमान है, जो बल्कि हर एक का तर्जमान है, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कहता है 23 लाशों की शहादत के बाद वो कहता है ये तो एक सच्चों की मार है। इतना एक जिसको कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना बयान देना, इस तरह की बात करना, मेरा ख़्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। पार्लिमान के अंदर आज उमर अयूब साहब खड़े हुए हैं, असद कैसर साहब खड़े हुए हैं, मैं खड़ी हूँ, और हमने यही कहा, बार बार ये कहा कि ये सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है, इसके ऊपर पूरा हफ्ता ऐवान लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चलाया जाए और इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर आज़म हमें आके जवाब दें, आवाम को बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब को बलूचिस्तान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत की सियासत फैलाई जा रही है, और इसका बेनिफिशरी कौन है और इसका हल क्या है, हमें ये बताया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई एजेंडा आता है, किसी भी तरीके से हुकूमत वक्त राय फरार इख्तियार करके वहाँ से भाग जाती है। मैं आपकी तवस्सुत से आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दहशतगर्दी की लहर में, उसमें आपको और हमें इकट्ठे सबको लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हमने और आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। न पंजाब ने बलूचिस्तान से लड़ना है, न बलूचिस्तान ने पंजाब ने, न के PK ने सेंटर से लड़वाने की कोशिश हो रही है, और जो लड़वा रहा है वो इस वक्त ऐश कर रहा है। और कच्चे के डाकों की टिकटॉक अकाउंट से और YouTube अकाउंट से बाकायदा बातें नशर होती हैं, और 12 से ज़्यादा हमारे लोग पुलिस के, हमारे भाई शहीद हुए, जिसने सीने पे गोलियां खाईं, जो पुलिस की वर्दी में शहीद हुए, उसके घर वज़ीर आला जो है, जो टिकटॉक के ऊपर और जो चिट्टी अनपढ़ है, उसकी तरफ से एक बयान नहीं आया, ना उसके घर के वो किसी के घर गई है। और फिर पुलिस शुहदा की, उस पुलिस की तो इस यूनिफॉर्म ने, इस खातून ने वर्दी पहनी हुई थी। अब कहाँ है पुलिस शुहदा के साथ, क्या आप उनकी इज़्ज़त की बात करें, तकरीम की बात करें। मेरे डेरा गाजी खान के ऊपर से तो जब जनाजे गुजरे शुहदा के पुलिस के, तो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसके ऊपर गुलपाशी की है। शहीद का जनाजा हमने ऐसे उठाया जैसे शहीद का दर्जा होता है। वहाँ पे ये कह देना कि हम 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, अभी तक कोई नुमाइंदा या हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं गया। 2 लाख रुपए से हमारा शहीद वापस नहीं आएगा। 2 लाख रुपए से जो मेरा हेड कांस्टेबल मेरे हल्के का शहीद हुआ है रहीम यार खान में, उसका सबसे बड़ा बच्चा मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहा है, नौकरी दी जाए उसको पुलिस में,
اس کی بیوہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس شہید کی قدر کریں اور تمام شہداء کی قدر کریں. اس لیے میں نے اتنی نالائق، اتنے ظالم جابر حکمران میں نے نہیں دیکھے کہ اتنی انسینسٹیو ہے کہ سینسٹیو معاملے کے اوپر بھی یہ سیاست کرتی ہے. کبھی ایسے چوکی مارے تو پھر ہم اسے سچوں کا انتظار کر رہے ہیں نا. آئیں جو 23 لاشوں کو روکیں. قومی شاہراہ کو بند کیا گیا، سر پہ گولیاں ماری گئی، 20 سے زیادہ گاڑیاں جلائی گئیں، یرغمال بنا کے رہ گئے، شناختی کارڈ لے کے ان کو وہ کیا گیا. کچے کے ڈاکوں کے سامنے پولیس کو ولنریبل کر کے بغیر کسی ہتھیار کے بھیج دیا گیا. اور آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو کیچڑ تھا، کیچڑ میں پھنس گئے، لہٰذا وہ بزدلوں نے رات کی کارروائی کی. تو کیا دن کے اجالے میں آپ کے اوپر کارروائی کرتے؟ آپ نے پولیس کو ولنریبل کر کے، کوئی ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا. ابھی جب آپ مجھے 9 مئی کو یہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے تو میرے گھر کے اوپر تو آپ تھا کیچڑ میں پھنس گئے، لہٰذا وہ بزدلوں نے رات کی کارروائی کی. تو کیا دن کے اجالے میں آپ کے اوپر کارروائی کرتے؟ آپ نے پولیس کو ولنریبل کر کے، کوئی ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا. ابھی جب آپ مجھے 9 مئی کو یہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے تو میرے گھر کے اوپر تو آپ نے ڈرون کیمرز منگوا کے میری سرویلنس کی ہے. کچے کے ڈاکوں سے آپ سے سرویلنس نہیں ہوتی؟ آپ پولیس کو ہتھیار نہیں دے سکتے؟ اس لیے بڑا ظلم ہو رہا ہے. پنجاب پولیس بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف لیڈ لے چکی ہے. پہلی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں مرہم رکھتا اور ایک واحد حل ہے سارے معاملے کا کہ اس بے گناہ شخص کو، امت مسلمہ اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل سے رہا کیا جائے تاکہ وہ قوم کو لیڈ کریں اور اس مشکل وقت میں، کرائسس میں دلوں کو جوڑ کے اس آگ سے جو ہے ملک کو نکال سکیں. اچھا میڈم صاحب، ایک سوال ہے کہ اگر سرائیکی پارٹیاں جو ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے وسیب کو پنجاب سے الگ کیا جائے تو شاید کہ ہمارے جو سرائیکی لوگوں کی لاشیں، مزدوری کی لاشیں اٹھتی ہیں، یہ بچ جائیں گے. یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے نا. آپ یہ سوچیں کہ میرا وسیب اس وقت بہت زیادہ دکھ میں ہے، میرا وسیب بہت پریشان ہے. اور یہ میرے خیال میں کوئی 11 یا 16 جو وہ کام کرتے تھے حجام، ایک محنت مزدوری کے لیے گئے تھے. جب ان کے گلے کاٹے گئے تھے نا، تب بھی حکومت وقت خاموش کر کے بیٹھ گئی تھی. اتنے لوگوں کا خون ہوا، ان کے گلے کٹے، محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں. ابھی بھی یہ جو قومی شاہراہ پہ مارے گئے، سب سے زیادہ ٹرک ڈرائیور تھے، معصوم لوگ تھے. رات کے اندھیروں میں روزی روٹی کی خاطر ٹرک چلا کے، بسیں چلا کے محنت کرتے ہیں. واپسی پہ ان کے گھر وہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی جائیدادیں ہوں. تو جو حق حلال کی روزی روٹی کی خاطر جا کے دوسرے صوبے میں جاتا ہے، وہ اپنی محنت کماتا ہے اور واپسی پہ اس کی لاشیں آتی. اس سے بڑا سانحہ تو میرے سرائیکی وسیب میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے. اچھا میڈم جی بالکل. لیکن صرف آپ نے سرائیکی وسیب کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں بالکل ہمارا الگ صوبہ ہونا چاہیے، ہماری شناخت ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف تو ریزولوشن بھی دے چکی ہے. ہم تو یہاں پہ سیکریٹریٹ بھی بنا چکے تھے. 31% سے زیادہ ہم بجٹ بھی دے چکے تھے. یہاں چیف سیکریٹری بھی بیٹھنا شروع ہو گیا تھا. پوری ہم نے بھاولپور میں اور ملتان میں سیکریٹریٹ بنا دی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ چٹی ان پڑھ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ آئی تو اس نے وہ پورا کا پورا سسٹم لپیٹ کے واپس تخت لاہور کا لوگوں کو قیدی بنا دیا. اور اس نے یہاں پہ سارا سیکریٹریٹ بھی لے گئے. فنڈ بھی ہمیں کوئی نہیں دیا، ڈیولپمنٹ کا بھی کوئی فنڈ نہیں دیا. اچھا میڈم صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ذمہ واری ہے کہ ہم نے یہ جو سرائیکی صوبے کی جو ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے، یہ جو ہم امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، اب اس کے اوپر سارے اکٹھے ہوں. اب پتہ چل جائے گا کہ کون سیاست کرتا ہے اور کون واقعی سرائیکی وسیب کے لیے صوبہ چاہتا ہے. اچھا یہ 8 تاریخ کو جلسہ ہے، کیا پہلے کی طرح ناکام کیسل ہو سکتا ہے یا ڈٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، ناکام کیسے ہوگا؟ جب کیسل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، میرا لیڈر کتنا بڑا لیڈر ہے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے جلسے کو، یا جو لوگ گھروں سے نکلے 2 دن لوگوں نے پہلے سفر کیا، ساری عوام پہنچ گئی تھی ترنول. اس کے باوجود بھی چونکہ اس دن یہ مبارک ثانی والا کیس تھا، یہ حب رسول کی بات تھی اور اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، علی محمد خان کا، ہماری پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے. اس کیس کی نوعیت بہت سینسٹیو تھی اور یہ بہت بڑا فتنہ پاکستان میں نعوذ باللہ کھڑا ہو سکتا تھا. لیکن اس دن میرے لیڈر نے پاکستان کے لوگوں کو جوڑا اور چونکہ میرے لیڈر نے شان رسول کی بات پہلے کی تھی، حب رسول میں وہ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر اترتے تھے، وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس دن اپنا جلسہ واپس لیتا ہوں اور اس دن صرف
شان رسول کے حب رسول کا مقدمہ لڑا جائے گا، اور اس دن ہماری پاکستان کے عوام کے مسلمانوں کی جیت ہوئی. تمام پولیٹیکل پارٹیاں پارلیمنٹ میں یہ اٹھایا گیا، تمام پارلیمنٹیرین اس معاملے پہ اکٹھے ہوئے اس وجہ سے کہ کوئی فساد نہ پھیلے. میرے لیڈر نے اپنا جلسہ جو ہے وہ کینسل کیا. یہ تو میں اپنے لیڈر کی جرت کو اور اپنے لیڈر کی شان رسول کے مقدمہ لڑنے کو میں داد دیتی ہوں، اور اپنی پارٹی کو اور پارلیمنٹ کو بھی دیتی ہوں. میں کہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ہماری بہت لڑائیاں ہیں، اور ہماری فارم 47 والوں کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارا مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر اکٹھی ہوئی. جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور علی محمد خان نے جب اس مسئلے کو کیا کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کو واپس لیا، تو شان رسول کی وجہ سے اس دن میرے لیڈر نے اپنا جلسہ کینسل کیا تھا. اب جلسے کوئی کینسل نہیں ہوں گے، جلسے ہمارا حق ہے.